صبح روشن ہوئی تو سب کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئی۔ نماز پڑھ کر آہلہ نے اپنے لیے معمول کی طرح آسانیاں مانگی۔ نماز پڑھ کر اس نے موبائل پر سورۃ یاسین کی تلاوت سنی اور شاور لینے واش روم میں چلی گئی۔ عاجل نے بھی نماز ادا کر کے اپنے لیے آہلہ کو مانگا۔ رابیل نے حاجت کے نوافل ادا کر کے فرحات کے دل میں اپنے لیے محبت کے پیدا ہونے کی دعا مانگی۔ وہ ابھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آہلہ شاور لے کر باہر آئی تو نور بیگم کو اپنے کمرے میں پا کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ کل رات کے واقعے کی وجہ سے اسے باتیں سنانے آئی ہوں گی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتی؟ اسے لگا کہ وہ شاید طنز کر رہی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آج ان کے چہرے پر نرم تاثر تھا، جو کہ پہلے اس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا۔ آہلہ شرمندہ ہوئے۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے، آپ پہلے کبھی آئی نہیں، اس لیے۔ اس وقت اسے جو سمجھ آیا اس نے بول دیا، میں سالوں سے ایک بات کو لے کر تمہارے لیے اور تمہارے ماں باپ کے لیے دل میں نفرت رکھتی آئی ہوں، لیکن میں بھی کیا کرتی، میرا بھائی تھا وہ، میں کیسے اسے بھول کر ان سب سے خوشی سے پیش آتی۔ احتشام کی یاد پر ان کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آہلہ نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے اتنے سالوں بعد مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے ہدایت نہیں چھینی، بلکہ مجھے یہ احساس دلایا کہ میں غلط تھی، اس لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے آہلہ کے آگے ہاتھ جوڑا۔ ارے آنٹی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری ماما کی طرح ہیں، اور پھر آپ تو ان کی دوست ہیں، اس لیے ایسا مت کریں۔ میرے دل میں آپ کے لیے نہ پہلے کچھ برا تھا نہ اب ہے، اور یوں مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہ گار مت کریں۔ آہلہ نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ تم بہت اچھی ہو، اور میرے عاجل کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی اس بات پر وہ نظر جھکا گئی۔ چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ آج رات کو آپا کی طرف چلے گے، میں آج ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی ہوں۔ آہلہ نے صرف سر ہلایا۔ ناشتے کی ٹیبل پر نور نے سب کو بتایا کہ وہ لوگ آج رات کو ساجد صاحب کی طرف جانے والے ہیں۔ عاجل کا ارادہ آج اسے مزار پر لے کر جانے کا تھا، جہاں پر اسے عشق کی دعا دی گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہاں جا کر اپنی محبت کی دعا کرے، لیکن اسے آج یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ بطول کو یہاں آئے 10 دن ہونے کو تھے، لیکن یہاں سب سے اسے اپنائیت ہی ملی تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی، جس سے قسمت نے اس کے ماں باپ کو چھین کر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بطول نے پھر بھی ناشکری نہیں کی تھی۔ اگر اس کا چچا زاد اس کے ساتھ وہ اوچھی حرکت نہ کرتا، وہ کبھی بھی یوں چار دیواری سے باہر نہ نکلتی۔ اسے سب ہی اچھے لگے تھے۔ شمع بیگم نے تو اسے بالکل اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ اسے ان کی بیٹی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا۔ وہ بھی تو ماں باپ کی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس لیے انہیں بالکل ایک بیٹی کی طرح بن کر دکھایا۔ بطول ان کے سارے کام خود کرتی تھی۔ شہروز سے بھی اسے کوئی خطرہ نہیں لگا تھا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا تھا، اس کی نظروں میں اس کے لیے احترام ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی احترام کے بدلے اسے احترام اور عزت دیتے تھے۔ وہ کچن میں شمع بیگم کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ رفت بیگم کچن میں داخل ہو کر شکیلہ کو ہدایت دینے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ بطول نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ چاہے اس کے ساتھ بالکل ایک گھر کے فرد کی طرح پیش آ رہے تھے، لیکن تھی تو وہ پرائی نہ۔ ہاں، میری چھوٹی بہن ہے نور، وہ اور اس کی فیملی آ رہی ہے، اور میرے دیور کی بیٹی آہلہ اس کی بہو بھی ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ دودھ کو ابال آ چکا تھا۔ اس نے گلاس میں دودھ ڈالا اور کچن سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا خالی گلاس لے کر آئی۔ خالہ لائیں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرواتی ہوں۔ نہیں بیٹیا، آپ رہنے دو، میں کر دیتی ہوں۔ نہیں خالہ، آپ بتائیں مجھے، ویسے بھی میں فارغ ہی ہوں۔ چلو یہ مٹر چھیل دو۔ انہوں نے اس کے آگے مٹر رکھے اور خود باقی کا کام کرنے لگی۔ آہلہ بھی تمہاری ہی طرح تھی، میرے منع کرنے کے باوجود میرے ساتھ کام کرواتی تھی۔ کیا وہ بہت اچھی تھی؟
بطول نے عام سا سوال کیا۔ بہت ہی اخلاق کی، بہت ہی اعلیٰ، بس قسمت نے بہت دکھ دیے ہیں اسے۔ ماں باپ کے پیار سے بچپن سے محروم رہی اور پھر وہ رک گئی۔ پھر کیا خالہ؟ کچھ نہیں، کام زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے، انہوں نے اسے ٹالا۔ مصطفیٰ صاحب آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ان کے سیکرٹری نے انسپکٹر فرحات کے آنے کا بتایا تو انہوں نے اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے دیکھا وہ اس وقت سول کپڑوں میں تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، چائے لوگوں کے، کافی؟ انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کہا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں سر، میں یہاں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ بولو۔ سر، میرے والدین حیات نہیں ہیں، ورنہ وہ یہ بات آپ سے کرتے۔ اس نے تہمید باندھی۔ سر، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں بھی تم سے یہی بات کرنے کے لیے تمہارے ہاں آنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے میری بیٹی کی خوشی بہت عزیز ہے۔ بہرحال تم نے پہلے ہاتھ مانگ لیا، مجھے اچھا لگا۔ انہوں نے خوشی سے کہا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ بالکل سمجھو۔ شکریہ سر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات رابل سے چھپائی جائے ابھی۔ یعنی آپ اسے یہی بتائیں گے کہ میں نے رشتے سے انکار کر دیا؟ تم میری بیٹی کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کتنی ہارٹ ہوگی؟ انہوں نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ جانتا ہوں، لیکن میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ شادی بھی میں جلد ہی کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب مزید اکیلے رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے آخر میں شرارت سے کہا۔ شرم نہیں آتی ہونے والے سسر کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی۔ سسر سے کیسی شرم؟ وہ ہنسا۔ تمہارے اس سرپرائز کے چکر میں میری بیٹی عادی ہو جائے گی۔ ڈونٹ وری سسر جی، میں شادی کے بعد اسے پوری کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب میں چلتا ہوں، مجھے ابھی ڈی آئی جی کے پاس بھی جانا ہے۔ ان سے مصافحہ کر کے وہ چلا گیا۔ مصطفیٰ صاحب نے بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کی۔ اسے آج صبح سے بے چینی لگی ہوئی تھی۔ آج دن کا دل انجانے خدشات سے ڈر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج آہلہ اگر وہاں گئی تو واپس نہیں آئے گی، اور وہ ایسے ہونا نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرا دھڑکا اسے نور بیگم کی طرف سے بھی تھا کہ سچائی تو وہ جان گئی تھی، کہیں وہ ساجد صاحب کو سب بتا نہ دیں اور پھر ایسی صورتحال میں اسے چھوڑنا پڑتا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کسی کو بھی اسے خود سے چھیننے نہیں دوں گا۔ اگر سب کو پتہ چل بھی گیا تو میں ان سے آہلہ کو مانگ لوں گا، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس نے خود سے کہا۔ وہ کیوں تمہیں اسے سونپیں گے؟ تم نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ صرف دکھ اور تکلیفیں ہی تو دی ہیں، اور شیروز بھی تو ہے، وہ آہلہ کو اسے بھی تو دے سکتے ہیں۔ وہ تم سے کہیں گنا اچھا ہے، اور یقیناً اس کے لیے اچھا ہم سفر بھی ثابت ہوگا۔ اس کے دماغ نے کہا۔ نہیں، اس نے خود ہی انکار کیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے دماغ کی دلیل کو رد کیا۔ انکار اس نے تمہیں بھی تو کیا ہے، پھر تم کس آس میں بیٹھے ہو؟ وہ جتنی بدتمیزی تم ساجد صاحب سے کر چکے ہو، وہ کبھی بھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، اور پھر شیروز تو ان کا اپنا بیٹا ہے۔ دماغ نے ایک بار پھر اس کی بات کو رد کیا۔ نہیں، وہ چلایا۔ یہ تو شکر تھا کہ آفس کا روم ساؤنڈ پروف تھا، نہیں تو ورکرز اپنے نئے سر کو اس طرح دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری، اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں، وہ خود بھی نہیں۔ میں خود کو بھی قسم کر لوں گا اور اسے بھی، اگر وہ مجھے نہ ملے، لیکن میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جو عاجل کی ہے وہ اس کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس نے ٹیبل پر پڑا سارا سامان نیچے گرا دیا اور نیچے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ انٹر کام بجا۔ بولو۔ سر، کوئی سارم نامی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ اس بات پر غصہ ہی نہ کر جائے، کیونکہ وہ آتے ہی اس کے قصے سن چکے تھے۔ بھیج دو اسے اندر۔ انٹر کام رکھ کر وہ سر سیٹ کی پشت سے لگا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ بڈی، میں تو یہ سن کر ہی حیران ہو گیا کہ تم نے آفس جوائن کر لیا۔ مجھے تو انکل کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں خود اپنی آنکھوں کو یقین دلانے کے لیے یہاں ٹپک پڑا۔
وہ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر شروع ہو گیا۔ چونکا تو وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ عاجل، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، عاجل نے کہتے ہوئے سگریٹ جلا کر لبوں میں دبایا۔ لگ نہیں رہے، شیئر کر لو، ہو سکتا ہے کچھ مدد ہو جائے۔ یہ سرخی تب ہی ختم ہوگی جب وہ میرے پاس مکمل طور پر میری بن کر ہوگی، اس سے پہلے یہ سرخی نہیں ختم ہو سکتی۔ کیا تم آہلہ کی بھابھی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ اس کی گھوری پر اس نے آہلہ کے بجائے بھابھی کہا۔ تو یار تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بھابھی تمہاری ہی قسمت میں ہوں گی، سارم نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں سارم، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، جیسے وہ شیروز اسے مجھ سے چھین لے گا، اور رات کو مما کو بھی پتہ چل گیا ہے سب، اور وہ آج رات ساجد انکل کی طرف جا رہی ہیں، تو یقیناً یہ بات بھی وہاں کھلے گی۔ تب کیا ہوگا؟ یہی بات مجھے ہلا رہی ہے۔ یقیناً بات جاننے کے بعد وہ لوگ اسے کبھی بھی ہمارے ساتھ آنے نہیں دیں گے، اور تو جانتا ہے اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ تو ایک کام کر عاجل، ایک بار مزار پر سر ہو آ، مجھے یقین ہے تیری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ سارم نے مشورہ دیا۔ جانا تو میں بھی چاہتا تھا، لیکن آہلہ کے ساتھ۔ تو ابھی ہو کر آ جا، جب منت پوری ہو جائے گی تو بھابھی کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ ویسے بڑا ہی بے مروت ہے، کب سے میرے ساتھ بیٹھے باتیں بگاڑے جا رہا ہے، اور اتنا نہیں کیا کہ دوست پہلی بار تیرے آفس آیا ہے، کوئی چائے وغیرہ ہی پوچھ لے۔ اسے کچھ ریلیکس ہوتے دیکھ کر اس نے شکوہ کیا۔ اچھا بتا کیا لے گا؟ کچھ بھی، لیکن اگر پیزا ہو جائے تو بیسٹ ہے۔ اس نے انٹرکام پر ایک عدد پیزا آرڈر کیا۔ تھوڑی دیر تک پیزا حاضر تھا۔ سارم پیزے سے انصاف کر کے اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ تو کہاں؟ اسے اٹھتا دیکھ کر سارم نے اس سے پوچھا۔ مزار، اس نے یک لفظی جواب دیا اور باہر چلا گیا۔ سیکرٹری کو ہدایت دے کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر مزار کی طرف روانہ ہوا۔ مزار کی سیڑھیوں کو چڑھتے اس دن کو یاد کر رہا تھا جب وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ آیا نہیں بلکہ لایا گیا تھا۔ تب وہ ایک گھمنڈی شخص تھا جسے پیار محبت وغیرہ پر کوئی یقین نہیں تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، اگر کچھ تبدیلی تھی تو وہ اس کے اندر سے۔ وہ یہاں آج اپنی محبت کو مانگنے آیا تھا، ایک عاشق بن کر۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ صحن میں آیا تو اسی گلوکار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن آج اس کا ایک ایک لفظ اسے سمجھ آ رہا تھا، اس کے اندر ایک سرور جگا رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کی طرح کچھ عاشق اپنی محبتوں کی منت مانگنے آئے ہوئے تھے۔ اس نے مسکراتی نظر سب پر ڈالی اور پھر اندر مزار کی طرف بڑھا۔ اس کے ایک ایک قدم میں آج محبت کی جھلک تھی۔ اس نے اپنی محبت کی تکمیل اور اس کے محرم بننے کی دعا کی، اور اس درخت کے پاس گیا جس پر سارم کے دھاگا باندھنے پر اس نے اس کا مذاق بنایا تھا، لیکن قسمت نے آج اس کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ دوسروں کا مذاق بنانے والا آج خود یہاں دھاگا باندھ رہا تھا۔ یہاں منت مانگ کر اس نے اس درویش کے لیے نظر دوڑائی تو وہ اسے اسی درخت کے نیچے بیٹھے دکھے۔ انہوں نے آج بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ عاجل دوزانوں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ مسکرائے۔ تو عشق سے انکاری کو بھی آج عشق یہاں لے ہی آیا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ زندگی نے بازی ہی ایسی پلٹی کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ کیا تمہیں واقعی عشق ہو گیا ہے؟ درویش نے استفسار کیا۔ اس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا ہوں، اسے نہ دیکھوں تو دل کو بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ اس کا بولنا ہنسنا میرے اندر تک کو جلسا دیتا ہے۔ عاجل نے اپنی کیفیت بتائی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک آزمائش ہے۔ تمہیں ابھی مجازی محبت ہوئی ہے، ابھی حقیقی محبت تو باقی ہے۔ حقیقی محبت؟ عاجل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپنے رب سے محبت۔ جانتے ہو یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کی مستقل مجازی کی۔ وہ رب پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت ڈالتا ہے، پھر اسے آزماتا ہے، پھر اسے کندن بناتا ہے، اور پھر جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ جس طرح سونے کو جلا کر اس میں چمک پیدا کی جاتی ہے،
اسی طرح وہ رب بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں جلا کر اپنی محبت کے قابل بناتا ہے۔ عاشق کو 4 موجزوں سے غرض ہوتی ہے۔ پہلی وصل یار، دوسری نظر یار، تیسری کرم یار اور چوتھی قرب یار۔ لیکن جانتے ہو عشق کیسا ہونا چاہیے؟ عشق تو ایسا ہونا چاہیے کہ محبوب سامنے ہو اور اسے چھونے کی تو کیا دیکھنے کی بھی جرت نہ ہو۔ وہ جو ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا، ان کی اس بات پر بولا، جس سے محبت کی جائے اسے دیکھنے کا، محسوس کرنے کا ہر عاشق کا دل کرتا ہے۔ جب عشق روح سے کیا جائے تو محبوب کو نہ تو دیکھنے کی نہ چھونے کی چاہ ہوتی ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو ہوس ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے صرف اگلے کا جسم معنی رکھتا ہے۔ انہیں نہ تو چہرے سے کوئی غرض ہوتی ہے اور نہ رنگ و روپ سے۔ عاجل کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایسا اس کا کہنا ہے۔ تمہیں ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہے۔ ابھی تم اس سونے کی طرح ہو جسے کندن بننے کے لیے مشکل مراحل سے گزرنا ہے۔ اس کی بے رخی برداشت کرنی ہے، اس کا دل جیتنا ہے، اور پھر اس دل کو جیت کر اسے وہ مان بخشنا ہے کہ اسے تم سے کی گئی محبت، اگر تم ناکام ہو گئے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہاری تھی ہی نہیں۔ محبت میں ملن ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک تو لازوال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ان کی محبت مل جاتی ہے وہ قسمت ہوتی ہے، اور جن کو نہیں ملتی ان کا ایک لازوال ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ درویش کی باتیں سن کر عاجل کا دل ایک بار کانپا تھا۔ وہ تو اس کی 1 منٹ کی دوری بھی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے صدقے دل سے اپنے ملن کی دعا کی۔ درویش بھی اپنے رب کے بلانے پر اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے وضو بنانے گیا تو ان کی تقلید میں عاجل نے بھی وضو کیا اور ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ کہیں عشق سجدے میں گر گیا، کہیں عشق سردے سے پھر گیا، کہیں عشق در سے وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا۔ رابل اپنے دکھ کو سائڈ پر رکھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے ڈنر کے وقت جانا تھا، لیکن اب ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ سب ہی تیار تھے، بس عاجل کا ویٹ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ بتایا بھی تھا کہ جلدی آ جانا، آج خالہ کی طرف جانا ہے، لیکن یہ کسی کی سنے تو تب نہ، بس اپنی کرتا رہتا ہے۔ نور نے سخت خفگی سے کہا۔ انہیں رفت کا 2 بار فون آ چکا تھا۔ ریلیکس رہیں آپ، میں نے فون کیا تھا، وہ بس آ رہا ہے، ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے، اب آ رہا ہے۔ انہوں نے انہیں ریلیکس کیا۔ چلیں موم، عاجل نے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم آ گئے، جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر چلتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپا بھی ناراض ہو رہی ہیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تحمل سے کہا۔ جانتی تھی کہ اگر ذرا انہوں نے روب سے کہا تو اس نے ضد میں نہیں جانا۔ بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر آہلہ کو دیکھ کر کہا، جس نے کالے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور اسی رنگ کا حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ مسمرائز ہو گیا تھا۔ اس کی نظر وہ خود پر پڑتی دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے خود کو بے نیاز ظاہر کیا۔ وہ واقعی 5 منٹ میں دوبارہ ہال میں موجود تھا۔ آہلہ نے دیکھا اس نے بھی بلیک ہی پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار ہی جھیم گئی، یعنی وہ اس کے ساتھ میچنگ کر کے آیا تھا۔ بھائی خیریت ہے نا؟ بلیک بلیک، اس نے آہلہ اور پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر شرارت سے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ اب تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ وہ اسے اس کی محبت یعنی فرحات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ چلو اب تم لوگ باتیں بعد میں کر لینا، آلریڈی کافی لیٹ ہو چکا ہے، میں انکل کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے عاجل کو اپنے لیے فرنٹ ڈور کھولتے دیکھ کر منمنا کر کہا۔ ارے کیوں 2 لورز کے درمیان ہڈی بننا چاہ رہی ہو؟ تم ہمارے ساتھ بیٹھو، دیکھو کتنا مزہ آئے گا راستے میں، رابل نے کہا۔ بیٹا آپ نہیں بیٹھ رہی؟ مصطفیٰ صاحب نے گاڑی سے اتر کر پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، آپ جائیں، ہم لوگ آ رہے ہیں، عاجل نے کہا تو وہ سر ہلا کر چلے گئے۔ رابل تم آگے آ جاؤ، اسے پیچھے بیٹھنے دو، عاجل نے نارمل انداز میں کہا، جبکہ وہ دونوں اس کے نارمل سا کہنے پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر میں ضد نہیں کر رہا تو تم لوگوں کو پھر بھی سکون نہیں ہے، اگر اب تم دونوں نہ بیٹھی نا تو پھر دیکھنا۔ عاجل نے ان دونوں کو دھمکی دی تو وہ دونوں جلدی سے بیٹھ گئیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے مرر آہلہ پر سیٹ کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔
میں تمہارے لیے خود کو نرم بھی رکھ سکتا ہوں، بس شرط یہ کہ تمہیں میرا ہونا ہوگا پورے کا پورا، اور تم وہاں جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی اس کزن سے باتیں بگاڑو یا پھر ہنسو، کیونکہ پھر مجھے وہی عاجل بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس نے اسے میرر میں دیکھتے ہوئے ڈائریکٹلی کہا تو وہ رابل کے سامنے اس کے اتنا حق سے کہنے پر بس اسے گھور کر رہ گئے۔ گاڑی پورچ بھی رکی تو وہ لوگ گاڑی سے نکلے۔ اس نے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی آنکھوں سے تو وہ پیر پٹک کر اندر بڑھ گئی۔ مصطفیٰ صاحب کی گاڑی بھی ان کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی۔ سب نے ان کا بھرپور استقبال کیا، کرتے بھی کیوں نہ، آج کتنے عرصے بعد نور نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ شیروز نے بھی مسکرا کر آئلہ کا حال احوال پوچھا تھا۔ یہ دیکھ کر آنچل کے سفید چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ متول نے غور سے اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھا تھا اور پھر آئلہ اور شیروز کو، جو مسکرا کر ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے۔ اس کی اتنی پوزیشن پر متول نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آئلہ سے فارغ ہو کر شیروز نے مسافے کے لیے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے آنچل نے کس کر پکڑا تھا کہ شیروز نے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ جبکہ ہاتھ پر پکڑ سخت کیے سے دیکھ رہا تھا۔ شیروز نے ناسمجھی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ شمع اور رفعت نے بھی آئلہ سے خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ چونکہ ڈنر کا وقت تھا اور کھانا بھی ریڈی تھا تو سب نے پہلے ڈنر کیا اور پھر ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا، جبکہ لڑکے برتن سمیٹنے لگے۔ رابل برتن تو نہیں لیکن بطول اور آئلہ کو کمپنی ضرور دے رہے تھے۔ آپ کے ہسبینڈ تو کافی پوزیسو ہیں آپ کے بارے میں۔ بطول نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے پیچھے مڑ کر آئلہ کو کہا تو اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آئلہ نے بامشکل مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں، ایسا ہی ہے، میں نے خود دیکھا تھا جب آپ شیروز جی سے باتیں کر رہی تھی نا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، اس نے مصروف انداز میں بتایا۔ آئلہ اس کی بات پر چپ رہی۔ آپا، میں نے ذکیہ ماجد کو معاف کر دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول کر اس بچی کے ساتھ اپنے سلوک کو بہتر کر لیں، نور نے بلند آواز میں کہا۔ نور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپا، وہ لوگ تو منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس بچی کے ساتھ برا سلوک کر کے ہم لوگ خود ہی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب نے بھی حصہ ڈالا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، میں بھی نفرت میں اس بچی کے ساتھ اتنا برا کرتی آئی ہوں کہ اللہ نے اس کی سزا کے طور پر مجھ سے میری بچی چھین لے، انہوں نے گلوکیر لہجے میں کہا۔ لیکن میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ سے ایک بیٹی چھین کر مجھے دوسری سے نواز دیا، انہوں نے چائے لاتی بطول کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً وہ بھی ان کے اتنے پیار کر مسکرائی۔ انہوں نے اس کے پیچھے آتی آہلہ کو دیکھا تو اٹھ کر وہ اس کے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ پھپھو، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آہلہ نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ کم نہیں کیا۔ رفعت بیگم نے بھی معافی مانگی تو مصطفیٰ اور ساجد نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ لوگ مجھے خواہ مخواہ شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ واقعی آج سب کے معافی مانگنے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس کا ایسے کہنے پر رفعت اور شمع نے باری باری اس کا ماتھا چوما۔ چلیں اب سب یہ چائے پی کر بتائیں کیسی ہے، کیونکہ یہ چائے ہماری رابل نے بنائی ہے، کیونکہ اس نے اس میں صرف پتی ڈالی ہے بس۔ اس نے ہنس کر بتایا تو سبھی ہنس دیے۔ اب سب جب یہاں ہیں تو میرے خیال سے اس موضوع پر بھی بات کر لینی چاہیے، مصطفیٰ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بولیں بھائی صاحب۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ عاجل کی وجہ سے آج سب کو اتنی مشکل اٹھانی پڑی، انہوں نے تہمید باندھی۔ آہلہ سانس روکے نے سن رہے تھے۔ عاجل کو اپنا ڈر صحیح لگنے لگا۔ مصطفیٰ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس سب کا کیا فائدہ؟ دونوں بچے خوش ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آہلہ عاجل کی بیوی نہیں ہے، وہ سارے ثبوت جھوٹے تھے، عاجل نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ہر کوئی شوق سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔